علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحنان المنان، الصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبست، ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردامی آئے جنید و بایزید جا۔ حضرات محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ عرس مقبولی کے اس عظیم الشان پروگرام میں شہزادے ضیاء ملت پیر طریقت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شیر کالپی حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید غیاث الدین میاں صاحب قبلہ ترمذی قادری دامت برکاتہم العالیہ بنفس نفیس آپ کی نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین، ہر آفت و بلا سے انہیں محفوظ فرمائے، آمین آمین، اور غیب سے ان تمام سادات کرام کی اللہ تعالی مدد فرمائے، آمین۔ ابھی برادر محترم، عالم نوجوان فاضل ذیشان حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب مصباحی دامت برکاتہم نے بتایا، سلطان الاساتذہ حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی کے سلسلے میں یقیناً حضرت کی تشریف آوری اس زمانے میں، اس عمر میں 92 سال کی عمر میں اتنا لمبا سفر کر کے آنا اور اتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دینا اپنے آپ میں خود ایک کرامت ہے۔ یہاں اتنی بڑی تعداد میں علماء تشریف فرما ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں کے بیانات سنے، یہ مجمع اور علماء کرام کی یہ جماعت دیکھ کر کے بریلی شریف کے عرس رضوی کا منظر نگاہوں کے اندر چھا جاتا ہے۔ تمام جلسوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ 12 بجے کے بعد مجمع چھٹنے لگتا ہے، لوگ بھاگنے لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کسی کرامت سے کم نہیں کہ حضرت سیدنا عارف باللہ سید شاہ مقبول احمد کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں 3:30 بجے کے وقت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے۔ یہ بلا شبہ ان کی کرامت ہے۔ ابھی ایک واقعے کے سلسلے میں ہمارے کرم فرما حضرت علامہ مفتی بدر الدین صاحب کچھ فرما رہے تھے، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بزرگوں کی کتابوں میں ملفوظات میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کرامت اسی کو کہتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، اگر سمجھ میں آ جائے تو کرامت آئی ہے، جو بات سمجھ میں آ جائے
دیکھ کر یا سن کر یا عقل سے جس کا ادراک ہو سکے وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہے. معجزہ تو یہی ہے کہ سرکار اپنا دست کرم کوزے میں ڈالے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اور پھر بریلی کے امام کہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ ہے واہ واہ سبحان اللہ. انگلیوں سے پانی کا نکلنا عقل تسلیم نہیں کرتی. اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرنا عقل کام نہیں کرتی. 60-62 سال کی عمر میں 1000 کتابیں لکھ دینا عقل تسلیم نہیں کرتی. لیکن جن بزرگوں سے یہ ہوتا ہے اسی کو لوگ فرماتے ہیں کہ یہ کرامت. یہ بلا شبہ کرامت ہے کہ اتنے سارے حضرات یہاں تشریف فرما ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا خلیل صاحب کا کہ ان کے توسط سے میں آپ تک پہنچ سکا ہوں. پہلی مرتبہ میں آیا ہانگل کا اتنا نام سن رکھا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ ہانگل کوئی ضلع ہوگا شہر ہوگا. لیکن جب یہاں آیا بنگلور سے چلا تو چلتے آخر میں مجھے ڈرائیور سے پوچھنا پڑا کہ یہ شہر ہے تو کہا کہ نہیں. ہم نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا کہ گاؤں ہے تعلقہ ہے. میں نے کہا کہ شہرت ہانگل کی گاؤں ہے. گاؤں تو ہندوستان میں بہت سارے ہیں سارے گاؤں ہانگل نہیں ہیں. کیا بات ہے واہ واہ. گاؤں ہانگل نہیں اس لیے کہ وہاں حضرت مقبول شاہ نہیں ہے. جہاں مقبول شاہ ہوتے وہ ہانگل بنتا. واہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. عزت یہ شہرت یہ مقبولیت سوشل میڈیا یا اشتہار و اعلان پروپیگنڈا کے سبب سے نہیں بلکہ چاہے شہر کو عزت ملے یا شخصیت کو عزت ملے عزت دینے والا اللہ رب العزت. بے شک بے شک. اللہ جسے چاہتا ہے اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر. یہ پروردگار تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. ورنہ آپ سوچئے کہ ابو لہب نے ہمارا آپ کا کیا بگاڑا. ہماری آپ کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی دیکھا بھی نہیں لیکن آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو لہب نہیں رکھا. کسی نے ابو جہل نہیں رکھا اور ابو لہب ابو جہل کو تو چھوڑ دیجیے. آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید بھی نہیں رکھا. یزید کسی نے اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا. یزید نے ہمارا کیا بگاڑا. ہم نے آپ نے دیکھا کہ نہیں صحیح معلومات نہیں. آج جھگڑا اس لیے ہو رہا ہے کہ کیا صحیح ہوا تھا کیا غلط ہوا تھا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ کا بظاہر کوئی تعلق نہیں لیکن دنیا میں یزید کا نام مسلمان تو مسلمان غیر مسلمان بھی سن لیتا ہے تو بھی اظہار نفرت اور بیزاری کرتا ہے. لیکن حسین کا نام آتا ہے علی کا نام آتا ہے فاطمہ کا نام آتا ہے وارث پاک کا نام آتا ہے خواجہ غریب نواز کا نام آتا ہے نظام الدین اولیاء کا نام آتا ہے مقبول شاہ کشمیری کا نام آتا ہے تو مسلمان ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر زمین کو بولنے کی طاقت دے دی جائے درختوں کو بولنے کی طاقت دی جائے تو درخت بھی بولیں گے جاندار بھی بولیں گے حیوانات بھی بولیں گے نباتات بھی بولیں گے کہ مقبول شاہ ہمارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سلسلے میں چند جملے عرض کروں گا. وقت اتنا نہیں ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے. اس وقت 5 منٹ اور 10 منٹ بولنا یہی کمال کی بات ہے. ایک بہت پڑھے لکھے کو میں نے سنا تھا کہتے ہوئے وہ دنیا دار تھا. ایک پروفیسر سے کہا گیا کہ 5 منٹ میلاد النبی کے اوپر تقریر کیجئے. وہ اردو زبان کا انگریزی زبان کا پروفیسر تھے. انہوں نے تقریر کیا 20 منٹ. اس پہ اس نے کہا کہ 5 منٹ کا مطلب 6 منٹ ہو سکتا ہے 7 منٹ ہو سکتا ہے 20 منٹ نہیں ہو سکتا ہے. زیادہ بولنا کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کو جو قانون دیا گیا ہے جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں جو واضح کر رہے ہیں اس واضح پہ آپ کا کتنا عمل ہے. فرق یہی ہے کہ تقریر کرنے والے دنیا میں بہت ہیں عمل کرنے والے کم ہیں.
نام مقبول شاہ کشمیری۔ یہی وجہ ہے کہ تقریر کرنے والے رات رات بھر تقریر کرتے ہیں۔ آج جتنی تقریر ہو رہی ہے خواجہ غریب نواز کے زمانے میں اتنی تقریر نہیں ہوتی تھی۔ اعلیٰ حضرت سال میں 2-3 تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کے نام لیوا نہ سوشل میڈیا، نہ اخبار، نہ حکومتی پریشان، نہ دولت کے ریل پیل، نہ کوئی گروہ بندی، نہ کوئی تنظیم، نہ تحریک، لیکن دنیا اعلیٰ حضرت کے نام کی طرح لے رہی ہے۔ آج بہت سے مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا تعارف کرایا۔ نادان، اعلیٰ حضرت کا تعارف تم نے نہیں کرایا، اعلیٰ حضرت سے تمہارا تعارف ہو رہا ہے۔ مولوی جب کہنے لگے کہ تعارف ہم کرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو مسجد کے محرابوں سے، مسجدوں سے، خانقاہوں سے، مدرسوں سے آگے بڑھا کر کے یونیورسٹیوں میں پہنچا دیا۔ آج پوری دنیا میں 50 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد رضا پہ تھیسس لکھی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے۔ انگریزی میں تھیسس لکھی جا رہی ہے، عربی میں تھیسس لکھی جا رہی ہے، اردو زبان میں تھیسس لکھی جا رہی ہے، تحقیق کیا جا رہا ہے، ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ عزت و شہرت کس نے عطا فرمایا؟ یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، یہ اس نبی کا صدقہ ہے۔ وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی عزت کا خواہاں ہوتا ہے اللہ اس سے عزت نہیں دیتا۔ جو آدمی اپنی عزت کا خواہاں ہوتا ہے اللہ اس سے عزت نہیں دیتا۔ اللہ کے ولی کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو اس کے بدلے میں آپ کی تعریف نہیں کرے گا، خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ یا تو نظر انداز کر دے گا یا منع کر دے گا، اس لیے کہ تعریف صرف اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے کہو سبحان اللہ، میری بڑائی بیان کرو کہو الحمدللہ، میری کبریائی بیان کرو کہو اللہ اکبر۔ بندوں کو کہا گیا کہ اظہار بندگی کرو۔ اگر مولانا اپنی تعریف پسند کرے، اگر پیر اپنی تعریف پسند کرے، اگر پیر اپنی بڑائی پسند کرے تو سمجھ جائیے کہ یہ ریا اور سماع ہے۔ یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی تعریف نہیں اللہ کی حمد سنا کرتے تھے، مصطفیٰ کی نعت سنا کرتے تھے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ان کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ دنیا میں مخلوقات کی کمی نہیں ہے، انسانوں کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ جو بندے ہیں ایمان والے ہیں، عمل والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کلمہ پڑھ کر کے ایمان والے تو ہو گئے ہیں لیکن ان کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ ایمان والا ہونے سے، کلمہ پڑھنے سے آدمی کا عزت نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت بھی ہو اور عمل کا سرمایہ بھی ہو۔ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ کے تقاضوں پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کا عمل ان کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم میں فرق ہی ہے کہ آج کے علماء زبان کے دھنی ہیں، تقریریں بڑی بڑی ہیں، مطالعہ وسیع ہے، کتابیں بہت لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، باقی لکھدار کرتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو حضرت مقبول شاہ کشمیری کا ہے۔ وہ بولتے نہیں، سر جھکا کے بیٹھے رہتے، زمانہ ان کے قدموں میں ہوتا۔ یہ جانتے ہیں وہ عمل کی دولت ہے، یہ حسن اعتقاد کی دولت ہے، یہ وہ محبت رسول ہے جو ان کے سینے میں محفوظ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا مرتبہ کتنا بلند فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔
اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے نیک عمل اور ان کے ایمان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشگی کے باغیچے ہیں، اور باغیچے ایسے نہیں بلکہ ان کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ نہریں بھی یہ پانی کی نہریں نہیں ہوں گی بلکہ شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ یہ کن لوگوں کا بدلہ ہے؟ یا اللہ کے محبوب بندوں کا بدلہ ہے، ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ میرا یہ اعتقاد ہے کہ ان بندوں میں بلا شبہ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز جیسے اولیاء اللہ، حضرت مقبول شاہ جیسے اولیاء اللہ ضرور شامل ہوں گے۔ ان کی مقبولیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ مقبولیت ہانگل والوں کی دی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کا رتبہ بلند کر رکھا ہے، اللہ نے ان کا درجہ بلند کر رکھا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ آج ہر آدمی کا نام کے آگے جو دنیا سے جاتا ہے، ہم لوگ پہلے لوگوں کو مرحوم کہتے تھے، دنیا سے جانے والوں کو مغفور کہتے تھے، بعد میں رحمت اللہ علیہ کی باری آئی، اب تو یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں فرمایا گیا، صحابہ کرام کے شان میں فرمایا گیا، لیکن یہ بھی منحصر نہیں ہے کہ صرف صحابہ کو کہا جائے۔ اللہ جانتا تھا کہ جب غوث اعظم کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، خواجہ غریب نواز کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے۔ اللہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ نے صحابہ تک اس کو محدود نہ رکھا بلکہ فرمایا کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ ان لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں، جنہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، جنہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، جنہیں بابا فرید کہتے ہیں، جنہیں نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں، جنہیں حضرت مقبول شاہ کہتے ہیں، جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جنہیں مفتی اعظم کہتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کے زمانے میں ہم سب کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا ایمان بچایا جائے، عقیدہ بچایا جائے۔ آج فتنوں کی بہتات ہے، مدرسوں کی کمی نہیں ہے، لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، تقریر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ سوشل میڈیا پہ اگر تصویر کے ساتھ تقریر آئے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ ذاکر نائک لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، طاہر القادری لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، فلاں مولانا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، فلاں مولوی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، فلاں جماعت گمراہ کر رہی ہے۔ میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں تو علماء کیسے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے دین پھیل نہیں رہا ہے، عقیدہ محفوظ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اختلاف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہانکل میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اچھی باتیں کم اور فتنہ و فساد کی باتیں بہت جلدی پوری دنیا میں عام ہو جا رہی ہیں، اختلافات پھیل رہے ہیں، گمراہیاں پھیل رہی ہیں، فتنے پھیل رہے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام کا محافظ اور اسلام کا پھیلانے والا ہمارے آپ کے جیسے لوگ نہیں بلکہ اللہ جن بندوں کے ذریعے چاہتا ہے دین کو پھیلا دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کا فوٹو کہاں تھا؟ اگر فوٹو کے ذریعے دین کو پھیلنا ہوتا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک ندوی مورخ نے لکھا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج جن لوگوں کی تصویریں چھپ رہی ہیں، جو لوگ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، بتائے کس دیوبندی کو انہوں نے سنی بنایا ہے، کس وہابی کو انہوں نے سنی بنایا ہے، کس غیر مقلد کو انہوں نے سنی بنایا ہے، کس مخالف رضا کو انہوں نے رضوی بنایا ہے، کس دشمن اسلام کو انہوں نے سچا مسلمان بنایا ہے۔ جتنی تقریریں ہو رہی ہیں، تقریروں سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کے، ہم جیسے لوگوں کے گھر چل جا رہے ہیں، ہمارا پیکٹ خرچ آ جا رہا ہے، ہمارا مکان بن جا رہا ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے۔ یاد رکھو دین پھیلانا ہے تو خواجہ غریب نواز کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ آپ بتاؤ یہ مقبولیت، یہ سما، یہ منظر، یہ
اگر دعوت دے کے بلایا جاتا نا کوئی نہیں آنے والا تھا. بہت سے بڑے بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں لیکن دعوتوں میں آپ دیکھتے ہیں پردھان منتری کا جب جلسہ ہوتا ہے کہیں کارکرم ہوتا ہے مہینوں سے پلان بنتا ہے, ٹی وی پہ پرچار آتا ہے, سوشل میڈیا پہ اعلان ہوتا ہے, ادھیکاریوں کو لگا دیا جاتا ہے, اسکول کے ٹیچروں کی چھٹی کر دی جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائن میں لگوا دیا جاتا ہے تاکہ ہزاروں کی بھیڑ دکھائی جا سکے. یہاں کس کو کس نے دعوت دیا ہے, کس نے کس کو بلایا ہے بتاؤ. کھانے کا صحیح سے انتظام نہیں, رہنے کا انتظام نہیں, لیکن دیوانے چلے آ رہے ہیں. کوئی بنگلور سے آ رہا ہے, کوئی ہاویری سے آ رہا ہے, کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے, کوئی کانپور سے آ رہا ہے, کوئی لکھنؤ سے آ رہا ہے, کوئی بہار سے آ رہا ہے. کوئی انتظام اس طرح کا نہیں ہے, کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لیکن دیوانے چلے آ رہے ہیں, مستانے چلے آ رہے ہیں. جانتے ہو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا, کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نادا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحب. اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے جبریل کو آواز دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. فینادی جبریل فی اہل السماء, حضرت جبریل آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا, بے شک اللہ تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے. آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. بخاری کا الفاظ ہے فیحبہ اہل السماء, آسمان کی مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہیں. ثم یوزع لہ القبول فی الارض, پھر اس کے بعد زمین والوں میں اس کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی پھیلا دیتا ہے. بلا شبہ اللہ جس کی محبت مخلوق کے دلوں میں پھیلاتا ہے اسے دیکھنا ہے تو کالپور سے محمدی میں چلو, کالپور سے ضیائی میں چلو, وارث سے دیوا کی بارگاہ میں چلو, خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلو, سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں چلو. لوگ کہتے ہیں, نادان کہتے ہیں کہ سنی گھٹ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تم نے بریلی کا عرس نہیں دیکھا ہے, تم نے ہانگل کا عرس نہیں دیکھا ہے, تم نے دیوا کا عرس نہیں دیکھا ہے. ارے یہ اجتماع ہے, اجتماع ہوتا ہے الہا سال, کوشش کی جاتی ہے, لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, ٹرین فری کرائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے 1000 کھانے بنائے گئے, کتنے باورچی بلائے گئے, کتنی دیگ کھچڑی بنائی گئی, تب جا کر کے 10-20 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں. میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے, لیکن سنو یہ ہزاروں کا جو مجمع آیا ہے بلکہ ہزاروں کا نہیں. اگر اتنا مجمع کسی سیاسی پارٹی میں اگر ہو جائے یا تبلیغی جماعت والوں کے یہاں ہو جائے یا کسی تحریک والوں کے یہاں ہو جائے تو جانتے وہ کہیں گے 40 لاکھ لوگ آئے تھے, 80 لاکھ لوگ آئے تھے. یہ اجتماع اسی طرح کا گٹھ جوڑ پورنیہ میں ہوا. اخبار کی ہیڈنگ تھی کہ لاکھوں بندگان خدا نے دعا کیا, اور جب نیچے پڑھا تو لکھا کہ ہزاروں, اور پھر اس کے بعد گھٹا تو سینکڑوں. میں نے کہا کہ وہابیوں کے یہاں سینکڑا, ہزار اور لاکھ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھو کون ایسا حساب جوڑنے والا ہے جوڑ کر کے بتائے کہ حضرت سرکار مقبول شاہ کی بارگاہ میں دیوانوں کی بھیڑ کہاں سے آ رہی ہے. یہ بھیڑ وہ ہے کہ جن کی محبت اللہ تعالی بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, ان کا عالم ہی ہوتا. حضرات آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ اطمینان سے علماء کرام سے ادباً گزارش ہے کہ راستہ چھوڑ